اگر تو انہوں نے دل سے قبول کیا اور ایمان ان کے دلوں میں گھسا ہے تو اپنی اسلام سے پہلے کی ساری دشمنیاں بھول جائیں گے. یہ بھول جائیں گے کہ مسلمانوں نے میرا باپ مارا تھا، میرا بھائی مارا تھا، میرا چاچا مارا تھا، میرے رشتہ دار کو مارا تھا. بھول جائیں گے. ایمان چیزوں کو ری ڈیفائن کر دے گا. لیکن اگر ایمان دل میں نہیں اترا اور ڈر کے قبول کر رہے تو ان کو مسلمانوں کے ہاتھوں مرے ہوئے اپنے رشتہ دار اور وہ دشمنیاں ان کی کبھی ختم نہیں. سوال یہ ہے کہ تو کئی مسلمانوں نے مارے ہوئے تھے، علی معیار کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مشرکین مکہ کو مارنے میں جتنی لمبی فہرست علی کے ہاتھ سے قتل ہونے والوں کی تھی اس کے قریب قریب بھی کوئی دوسرا صحابی نہیں پہنچتا. تو جو سب سے زیادہ ان کی نفرت کا نشانہ جس نے بننا تھا، کن کی؟ جن کے دلوں میں ایمان نہیں گھسا. اگر تو دل میں گھس جاتا تو پھر تو علی سے عشق ہوتا. اگر دل میں ایمان گھس جاتا تو علی سے کیوں؟ تیرے دل میں جو ایمان اور اسلام گھسا ہے اس اسلام کی سربلندی میں علی کی تلوار سے زیادہ کس نے کردار ادا کیا؟ تو پھر تو علی سے محبت ہونی چاہیے. لیکن اگر اسلام سے زیادہ اپنا علی کے ہاتھ سے مرا ہوا چاچا یا بابا یا ماما یا بھائی یا کوئی بھی، اگر اس کی یاد اور اس کی محبت ابھی بھی دل میں ہے، اس کا مطلب ہے ایمان دل میں نہیں ہوتا. تو اللہ کے رسول یہ بات جانتے تھے کہ چونکہ اس معاملے میں اسلام کی تقویت کے لیے اور اسلام کی کفر کے خلاف لڑی گئی جنگوں میں چونکہ سب سے زیادہ دشمنیاں علی نے کمائی ہیں، تو اللہ کے رسول نے اپنے تمام صحابہ میں معیار بھی اسی علی کو قرار دیا اور صحابہ کو بتا دیا کہ یاد رکھو، جس کو دیکھو کہ اس کے دل میں علی کا بغض ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا. اور جس کے دل میں دیکھو کہ علی کی محبت ہے اسی کے بارے میں اطمینان رکھنا کہ یہ صاحب ایمان ہے. صلوات پڑھے محمد والے. بس جس معیار پر، جس قاعدے اور ضابطے کے تحت، نہ کہ لاڈ پیار میں کہ رسول اللہ اچھے موڈ میں بیٹھے ہو، مولا علی نے کوئی کام کیا ہو تو ایسے جذبات میں کہہ دیا ہو کہ مومن تجھ سے محبت کرے گا اور منافق تجھ سے بغض. نہیں، ایسا نہیں ہے. چونکہ ایمان اور نفاق کا تعلق دین سے ہے اور اللہ کا رسول جب دین کی بات بیان کرتا ہے یعنی قیامت تک کی ایک چیز بیان فرما ہے، تو اللہ کے رسول نے اسی آیت کریمہ میں بیان شدہ معیار کے مطابق حضرت علی کو معیار قرار دیا ایمان کا اور بغض کا، اور اسی معیار کی وجہ سے قسیم النار والجنہ بھی کہلوائے. احمد ابن حنبل کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں علی قسیم النار، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف علی ایک طرف آگ، یعنی یا علی کی سائیڈ یا جہنم کی سائیڈ. علی قسیم النار. تو اس نے کہا یہ کچھ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، آپ بتائیں یہ حدیث صحیح ہے؟ کیونکہ پروپیگنڈا ہے مولا علی کے خلاف کافی زمانے تھا، بنو امیہ کے بعد بنو عباس کے زمانے میں، یہ بنو عباس کا زمانہ ہے. تو اس نے احمد ابن حنبل نے اس کو جواب میں کہا کہ کیا ہمارے پاس صحیح حدیث موجود نہیں ہے کہ علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق؟ یہ ہمارے یہاں صحیح حدیث نہیں ہے. اس نے کہا ہے. تو احمد ابن حنبل نے طریقے سے سمجھا رہا ہے. احمد ابن حنبل نے فرمایا تو اب تو بتا مومن کہاں جائے گا قیامت کے دن؟ اس نے کہا جنت. اور منافق کہاں جائے گا قیامت کے دن؟ اس نے کہا جہنم میں. تو کہا یہ حدیث بھی صحیح ہے جس میں فرمایا علی قسیم النار،
ایک سائیڈ علی کی ہے، دوسری سائیڈ آتش جہنم کی ہے۔ چونکہ علی سے بغض والے تو پھر صاحبان ایمان نہیں ہیں، تو یا تو علی کی سائیڈ پر ہوگے اور یا پھر آتش جہنم والی سائیڈ پر۔ افسوس کہ اس معیار کو اپلائی کرنے میں مسلمانوں نے بڑی کوتاہی سے کام لیا ہے، لیکن کسی کی کوتاہی سے معیار تبدیل نہیں ہوتا۔ جو اللہ نے بیان کر دیا اور جو اللہ کے رسول نے بیان کر دیا تا قیامت معیار وہی رہے گا۔ اصل بات پڑھے محمد والے۔ تو یہ آیت قرآن کے تناظر میں، ایک آیت قرآن کے تناظر میں مولا علی علیہ السلام کو کیوں معیار قرار دیا، یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ تو اب علی علیہ السلام کی زبان سے تھوڑا سا سن لیں کہ قرآن کیا چیز ہے، چونکہ ہمارا موضوع آج انشاءاللہ کیا تھا؟ قرآن کریم و علی علیہ السلام۔ ایک حدیث اور ذہن میں آ گئی، صحیح السند حدیث، ناقابل انکار حدیث۔ ایک شخص ہے، تابعی ہے۔ تابعی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے رسول اللہ سے ملاقات کی۔ اور تابعی کسے کہتے ہیں؟ جس نے رسول اللہ سے ملاقات نہیں کی، نہیں دیکھا ہوا ان کو، لیکن کسی صحابی سے ملا ہو، اسے تابعی کہتے ہیں۔ تو ایک تابعی ہے، یہ روایت بیان کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں جنگ جمل جب ہونے والی تھی تو میں علی کے لشکر میں تھا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو میرے دل میں بھی وہی چیز آئی جو بہت ساروں کے دلوں میں آ رہی تھی کہ کون حق پر ہے کون باطل پر، ادھر علی ادھر ام المومنین۔ تو میں تردد کا شکار ہو گیا، تو میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ ان دونوں لشکروں میں سے جو حق پر ہے میرے دل کو ادھر مائل کر دے۔ تو کہتا ہے زوال آفتاب کے وقت تک میرا دل علی علیہ السلام کے لشکر کی طرف مائل ہو گیا کہ یہ حق پر ہے۔ اور پھر میں نے علی کی فوج میں رہ کر میں نے جمل والوں سے جنگ لڑی۔ جنگ کے بعد میں مدینہ آیا۔ آسان نہیں تھا، جو فتنے رسول اللہ کے بعد برپا ہوئے آسان نہیں تھا تشخیص دینا، بہت سخت، بہت سارے خطا کا شکار ہوئے۔ اسی قصے سے آپ، اسی روایت سے آپ سمجھیں۔ کہتا ہے میں جنگ ختم ہونے کے بعد واپس جب مدینے آیا تو ام المؤمنین جناب ام سلمہ کے پاس میں حاضر ہوا اور میں نے سلام کیا۔ یعنی دل میں ایک بے چینی ابھی بھی باقی تھی۔ بی بی ام سلمہ کو میں نے سلام کیا اور میں نے فرمایا کہ اماں جان میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، مقصد کوئی کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے۔ بی بی ام سلمہ نے فرمایا کہ پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ تو اس نے اپنا سارا قصہ سنایا، کیسے میں لشکر علی میں شامل تھا، کیسے میرے دل میں تردد آیا، اور پھر میں نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے میرے دل کو علی علیہ السلام کے لشکر کی طرف مائل کر دیا، اور پھر میں نے دوسروں سے جنگ کی۔ تو بی بی مجھے آپ بتائیے میں نے ٹھیک کیا یا ٹھیک نہیں کیا؟ تو یہ صحیح السند حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جناب ام سلمہ نے اس سے فرمایا کہ تو نے بالکل ٹھیک کیا، تو نے علی کے لشکر میں شامل ہو کر دوسرے لشکر سے جنگ کی ہے، تو نے بالکل ٹھیک کیا ہے، اس لیے کہ میں نے اپنے ان کانوں سے رسول اللہ کو فرماتے سنا ہے علی مع القرآن والقرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں اکٹھے رہیں گے، جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر بھی میرے پاس اکٹھے آئیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
بی بی نے فرمایا میں نے تو نے بالکل ٹھیک کیا ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے علی اور قرآن کو اس طرح جوڑ دیا اور فرمایا کہ یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے تا قیامت۔ حوض کوثر پر بھی یہ دونوں، اب یہ لفظ جو اللہ کے رسول کے اہل بیت کے بارے میں بھی ہے اپنے، اور بالخصوص علی علیہ السلام کے بارے میں کہ علی قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اب وہ جس کو رسول نے قرآن کے ساتھ قرار دیا ہے اس کی زبان سے ذرا قرآن کا تذکرہ تھوڑا سا ہم سنتے ہیں۔ کہاں موجود ہے یہ؟ کتاب نہج البلاغہ میں۔ میں آپ سے خواہش کروں کہ بعض چیزوں میں اہل بیت دشمنوں کے ہاتھوں مظلوم تھے اور بعض چیزوں میں دوستوں کے ہاتھوں مظلوم تھے۔ ان میں سے ایک کلام علی پر مشتمل کتاب نہج البلاغہ ہے۔ علی سے محبت کرنے والے بہت کم تعداد میں ہیں جو نہج البلاغہ پڑھتے ہیں، حالانکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا کلام تو پڑھ کے بندہ تھکتا ہی نہیں۔ جہاں محبت ہو وہاں سے لیٹر آئے یا وہاں سے ٹیکسٹ آئے یا ای میل آئے، پتہ نہیں بندہ کتنی دفعہ پڑھتا ہے اس کو کہ نہیں پڑھتا، لیکن اس ای میل کو پڑھ کے کوئی راضی نہیں ہے، شوق نہیں ہے، عادت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے رویوں پر بھی، اور 13 رجب مولا سے محبت کی تجدید کا بھی دن ہے اور چیکنگ کا بھی دن ہے کہ یہ محبت کون سی محبت ہے۔ توجہ کیجیے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ یہ خطبہ نمبر 176 ہے، 176۔ مولا فرماتے ہیں وَعْلَمُوا، چونکہ وقت کم ہے بہت ساری میں وضاحت جو ایکسپلینیشن ہے وہ نہیں کر پاؤں گا، لیکن صرف آپ کلام مولا میں قرآن کے بارے میں کیا گائیڈ کر رہے ہیں، قرآن کے بارے میں کیا نکات ارشاد فرما رہے ہیں، یہ دیکھ لیجیے۔ وَعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشُّ۔ کون فرما رہا ہے؟ بار بار کہہ رہا ہے، علی فرما رہا ہے۔ اور جان لو کہ یہ قرآن ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا، یعنی اگر اس قرآن سے نصیحت لوگے تو وہ کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ وَالْهَادِ الَّذِي لَا يُضِلُّ، اور یہ ایسا رہنما ہے جو کبھی گمراہ نہیں کرتا، سیدھا راستہ دکھاتا۔ یہ ایک ایک جو جملہ ہے نا، یہ آیات قرآن کا ہی عکس ہے، تو ابھی وقت نہیں ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ، اور یہ ایسا بات کرنے والا ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، نہ دھوکہ دیتا ہے، نہ گمراہ کرتا ہے، نہ ہی جھوٹ بولتا۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ تو بندہ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے کسی کو، ایک دفعہ کہ دھوکہ نہیں دے رہا، صحیح بتا رہا ہے، لیکن چونکہ خود بات صحیح نہیں پتا تو نادانستگی میں دوسرے کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو مولا اس کی بھی نفی فرما رہا ہے، نہ دھوکہ دیتا ہے نہ گمراہ کرتا ہے، جو بتائے گا صحیح بتائے گا اور جھوٹ نہیں بولتا۔ وَمَا جَالَسَ هَذَا الْقُرْآنَ أَحَدٌ إِلَّا قَامَ عَنْهُ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ، اور یاد رکھو کہ اس قرآن کے پاس جو بھی آ کے بیٹھے گا، جب اٹھے گا یا ایک چیز بڑھا کے اٹھے گا یا ایک چیز گھٹا کے اٹھے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس بیٹھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ قرآن میز پہ پڑھا ہو، ساتھ آ کے بندہ بیٹھے سیلفی کھچوائے اور اٹھ جائے آج کل کے زمانے کے مطابق، ٹھیک ہے نا؟ آج کل زیادہ تر نسبتیں وہ سیلفیوں سے ہوتی ہیں، جہاں جا رہے ہیں وہاں سیلفی لے رہے ہیں، مطلب روزے زیارت پہ گئے وہاں سیلفی، خانہ کعبہ میں سیلفی، مدینے میں سیلفیاں، بقیع میں سیلفی، ٹھیک ہے نا؟ تو مولا کی مراد یہ نہیں ہے بیٹھنے سے، یعنی جیسے بندہ دوست کے ساتھ بیٹھتا ہے، بات چیت کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اس طرح بیٹھتا ہے۔
اس قرآن کے پاس کوئی بھی آ کر نہیں بیٹھتا مگر جب اٹھتا ہے ایک چیز زیادہ کر کے اٹھتا ہے یا ایک چیز کم کر کے اٹھتا ہے، زیادت فی ہدن او نقصان من امن، یا تو اپنی ہدایت میں اضافہ کر کے جائے گا یا اپنے اندھے پن میں یعنی اپنی گمراہی میں کمی کر کے جائے گا۔ یعنی اگر سیدھے راستے پر ہے اور زیادہ رہنمائی لے کر جائے گا، اور اگر کہیں گمراہی کی طرف تھا گمراہی کم کر کے جائے گا۔ قرآن کی یہ تاثیر ہے کہ جو بھی بیٹھے گا یہ اثر لے کر جائے گا قرآن سے۔ وَعْلَمْ، آپ خود دیکھیے آج کی شیعہ قوم میں کتنے لوگ ہیں جو مولا علی کی اس فرمان کو فالو کر رہے ہیں، کتنے لوگ؟ وَعْلَمْ، اور جان لو أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ، اور جان لو، عجیب جملہ ہے، یاد رکھو کہ اس قرآن کے بعد محتاجی نہیں، یعنی جس کے پاس قرآن ہے وہ نہ سمجھے کہ میں اب کسی اور کا محتاج ہوں۔ وَلَا لِأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ غِنًى، اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس قرآن نہ ہو اور وہ سمجھے کہ میں بے نیاز ہوں۔ یعنی اگر تمہارے پاس قرآن نہیں ہے، تمہاری قرآن سے اٹیچمنٹ نہیں ہے، رابطہ نہیں ہے، تو مت سمجھو کہ تم بے نیاز ہو، جو تمہارے پاس ہے وہ تمہیں کافی ہے۔ عجیب ہے یہ۔ یہاں پر ایک ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے، اس کا مطلب ہے قرآن کافی والی بات ٹھیک ہے؟ اس جملے کا جو پہلا مطلب ذہن میں آ رہا تصویر وہ یہی ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ میں اس کا اردو ترجمہ نیچے لکھا ہوا پڑھتا ہوں۔ یاد رکھو قرآن کے بعد کوئی کسی کا محتاج نہیں ہے، یعنی اگر قرآن اس کے پاس ہے اب وہ محتاج نہیں کسی کا، اور قرآن سے پہلے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اس کے پاس قرآن نہ ہو کہ میں بے نیاز ہوں، کیا مطلب ہے اس کا؟ حسبنا کتاب اللہ مطلب ہے نہیں۔ توجہ فرمائیں، اس لیے کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ کوئی قرآن مجید کا ایکسپرٹ ہو جائے اور کہیں رجوع نہ کرے، حتیٰ کہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، اسے یہ تو پتہ چل جائے گا نماز بہت اہم چیز ہے لیکن پڑھ نہیں سکتا، چونکہ نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے قرآن۔ ایکسپرٹ ہو جائے قرآن کا، نہیں پتہ کر سکتا قرآن سے کہ فجر کتنی رکعت پڑھنی ہے، ظہر کتنی رکعت پڑھنی ہے، عصر کتنی ہے، مغرب کتنی ہے، عشاء کتنی، نہیں پتہ اس کو۔